ٹھیک ہے. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شہزادہ حضور شیخ العالم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وعليك يا حضرات اعلان سماعت فرمائیں. آپ آگے آگے آتے ہیں. اب علماء کرام کو آگے لے لو. بہت سارے اسٹیج پر مولانا لوگوں کو لے لو. آگے مولانا لوگ بہت دیر بیٹھے ہوئے ہیں. آگے خالی جگہ ہے. علماء کرام آگے تشریف لیں. آگے آگے تشریف لائیں حضرات. آگے آگے علماء کرام یہ جو گدا بچھا ہوا ہے نا اصل میں جگہ ہو جائے. ماشاءاللہ مجلس میں خوشی کی بات ہے کہ اہل علم حضرات علماء کرام بھی دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگ بھی بڑی کثرت کے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوئے. میں مسجد انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج یہ پروگرام کرا کے یعنی اتحاد بین الاہل سنت والجماعت کی یہ بھی ایک مثال پیش کی. بین المسلمین کی بات تو آپ سن گئے ہیں ابھی. میں بین اہل سنت والجماعت کی بات کرتا ہوں. بہت خوشی ہے اہل علم حضرات یہ سرپرستی کرتے رہیں, پروگراموں میں تشریف لائیں. حق یہ ہے کہ جب ایک علاقے میں پروگرام ہو تو باہر سے مہمان علماء تشریف لائیں. تو مقامی علماء کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ وہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ حق بات میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, یہ سنیت کا عین تقاضا ہے. الحمدللہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ علماء اہل سنت جن کے چہرے الحمدللہ نورانی ہیں اور یہ نورانی بات کرتے ہیں, نورانی لباس پہنتے ہیں, اس لیے کہ ان کا عقیدہ نورانی ہے. اللہ سب کو خوش رکھے. ہمارے محترم ساتھی کیا نام ہے افروز صاحب, یہ انتہائی دل افروز ساتھی, بڑی محبت سے انہوں نے دعوت دی اور میں حاضر ہوا ہوں اس مرکز میں پہلی مرتبہ. اور آپ کے جو امام صاحب ہیں خطیب, الحمدللہ ان کا جوش و ولولہ بھی بتاتا ہے کہ ایک متحرک شخصیت ہیں. اور بھی یہاں کے ائمہ اور اساتذہ جن کے حوالے سے بھی گفتگو فرما رہے تھے, اللہ سب پہ اپنے رحمت کی برسات فرمائے. وقت کافی ہو گیا. میں تسلسل خیرات کے حصول کے لیے خطبہ پڑھ رہا ہوں مختصر, تاکہ ان کلمات سے آنے والی گھڑیاں آسان بھی ہو جائیں اور فیض بار بھی ہو جائیں. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین۔ مقتدر علماء کرام، منتظمین مسجد اور حاضرین اہل سنت، بڑی عالمانہ وقت کی ضرورت کے عین مطابق گفتگو فرما رہے تھے حضرت قبلہ مفتی اشرف صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، اور انہوں نے واقعہ کے مطابق گفتگو فرمائی، اور ہمیں تھوڑا جھنجھوڑا ہے کہ ہم سب کو مل کر ان لوگوں کا ساتھ چھوڑنا چاہیے، اگر ہے تو، جو صلح کلی کے قائل ہیں، اور ان کی بات حق ہے، سچ ہے، ہم سب کے لیے اس میں دعوت فکر ہے، اور کوئی شک نہیں ہے کہ نجات والی جماعت اہل سنت ہے۔ اس اہل سنت کے امام دیکھو، اس اہل سنت کی تبلیغ دیکھو، اس اہل سنت کی تعلیم دیکھو، اس اہل سنت کے اجتماع دیکھو، اس اہل سنت کا ادب دیکھو، اس کا احترام دیکھو، اس کی محبت دیکھو، اس کی چاہت دیکھو، اس کے علماء کو دیکھو، اس کے صوفیاء کو دیکھو، ان کے محدثین کو دیکھو، ان کے مفسرین کو دیکھو، جہاں دیکھو گے جمال مصطفیٰ نظر آئے گا، جہاں دیکھو۔ ان سے اچھی کوئی جماعت نہیں، اور جب ان سے اچھی کوئی جماعت نہیں، آپ سن چکے ہیں کہ کیوں یہ اچھی جماعت ہے۔ جب ان سے کوئی اچھی جماعت نہیں تو اس کے علاوہ کسی کی نجات نہیں۔ یہ اعلیٰ جماعت ہے، اسی لیے اس کے لیے نجات ہے۔ نجات والے دوسروں کے ساتھ مل سکتے ہیں ایک صورت میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان سے ملنا جلنا جائز نہیں، لیکن ایک صورت میں مل سکتے ہیں۔ وہ صورت کیا ہے؟ جس طرح وہ تمہیں آ کے ملتے ہیں نا کہ دیوبندیت یہ ہے، وہابیت یہ ہے، اس میں یہ بات کرو، یہ نہ کرو، اور وہ تمہیں پڑھانے کی کوشش کر کے تمہارے پاس آتے ہیں، تم بھی ان کے پاس جا کے ان کو بتاؤ کہ سنیت اس کا نام ہے۔ اس لیے نہ ملو کہ تم بھی ان میں مل جاؤ، اس لیے ملو کہ ان کو اپنے اندر شامل کر دو، اور جو گمراہ ہیں ان کو گمراہی سے بچاؤ۔ اور الحمدللہ میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں، عمل میں ہم کمزور ہو سکتے ہیں لیکن عقیدے میں ہم کمزور نہیں ہیں، اور ہم جو آج تک محفوظ چلے آ رہے ہیں، اور آج تک اگر ہم قائم نظر آ رہے ہیں، اور آج تک اگر ہماری نیا سوئے منزل رواں دواں ہے، تو اس کا سبب ہمارے عمل نہیں بلکہ ہمارے عقیدے ہیں، اور وہ اہل سنت اور جماعت کے عقیدے ہیں۔ اللہ مفتی صاحب قبلہ کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ ایک بات آپ نے دیکھا ہوگا میں ان سے کر رہا تھا، وہ اس لیے ضروری تھی کہ چونکہ مفتی صاحب قبلہ ایک عمر رسیدہ شخصیت ہیں اور انتہائی فاضل شخصیت ہے، یاد رکھو ان کی علمیت میں کوئی کمی نہیں، وہ استاذ الاساتذہ ہیں۔ بات اس لیے کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ اصلاح کی بات تھی، اور اصلاح نہ ہو تو پھر ان کا مقصد بھی رہ جائے گا۔ تو میں نے ان سے اس لیے بات کی کہ مبادہ کل ان کے پاس جا کے کوئی بات کہے کہ آپ چلے گئے، پیچھے کسی نے یہ بات کہی، تو میں پیچھے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں سامنے بات کرتا ہوں۔ تو میں نے حضرت قبلہ سے یہ عرض کی کہ جو انہوں نے محی الدین یا محی الدین یا جو انہوں نے تلفظ بتایا ہے وہ آپ کی اصلاح کی ہے کہ آج کے بعد آپ اس کو پڑھیں، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ اس پر میرے تحفظات ہیں، اس کا جو سیغہ آپ نے بتایا ہے عربی گرامر کے لحاظ سے وہ سیغہ نہیں بنتا، اور انہوں نے آپ کی اصلاح کے لیے فرمایا تھا محی الدین۔ کیا فرمایا تھا؟ جو نہ سیدھا کرایا وہ بھی توڑا سیدھا کوئی نہیں ہویا جی۔ انہوں نے کیا بتایا تھا؟ محی الدین۔ کیا بتایا تھا؟ اس سے پتہ چلا نا کتنے آپ سن رہے تھے۔ محی الدین بتایا انہوں نے۔ کیا بتایا؟ یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، موجود ہوگا اس میں۔ تو اصل میں
یہ ہے باب افعال، احیا یحیی، قرآن پاک میں آتا ہے وَهُوَ یحیی الموتى، باب افعال ہے، اس کا مصدر احیا آتا ہے، اور اس کا جو اسم فاعل آتا ہے وہ پھر جب عربی زبان کا یہ کمال ہے کہ یہ جہاں پر دو ایک جنس کے حرف جمع ہوں، متقارب یا متجانس حروف جب ایک جگہ مجتمع، جو لوگ تھوڑا بہت صرف کو جانتے ہیں وہ میری بات سمجھتے ہیں، دو متقارب اور متجانس حروف، جیسے متجانس حروف کہتے ہیں، جیسے واو ہے نا، واو کے بعد اگر پھر واو آ جائے تو یہ ایک جنس کے حرف ہو گئے۔ عربی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ دو حروف اکٹھے آ جائیں آمنے سامنے، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اور جب یہ دو متقارب حروف اکٹھے ہوتے ہیں نا، اب میں اصول بتا رہا ہوں، تو یہ پھر چونکہ ان کا مزاج ایک ہے، ان کی شکل ایک ہے، ان کی عادت ایک ہے، ان کا قد ایک ہے، ان کی لمبائی چوڑائی ایک ہے، واو کے بعد واو ہے، شکل ایک ہے، بولتے نہیں آپ لوگ، واو کے بعد واو ہے تو شکل ایک ہے، ذات ایک ہے، صفات ایک ہے، بولتے نہیں آپ لوگ۔ یہ ٹیلی مجلس کرنے کا عادی نہیں آنا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ واو کے بعد واو ہے، واو کے بعد واو ہے تو ان کی شکل ایک ہے نا، ان کی ذات بھی ایک ہے، ان کی جنس بھی ایک ہے، اور ان کی صورت بھی ایک ہے، ان کا مزاج بھی ایک ہے۔ تو جب یہ ایک ہیں تو پھر ان کو الگ نہیں رہنے دیتے، واو کو واو میں داخل کر دیتے۔ اس سے میں آپ کو نسبت کا مسئلہ بھی سمجھاتا ہوں، سبحان اللہ، نحو اور صرف سے انشاءاللہ آپ کو نسبت کا مسئلہ بھی سمجھاتا ہوں کہ جب دو ایک شکل والے، ایک مزاج والے، ایک قد و قامت والے، ایک ظاہر اور ایک باطن والے سامنے اکٹھے ہو جائیں تو پھر وہ دونوں ایک ہی نظر آتے ہیں۔ جب وہ ایک نظر آئیں تو پھر شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس کی مثال وہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینے تشریف لے گئے، جب یہ تشریف لے گئے تو ساتھ کون تھا؟ بولتے نہیں آپ لوگ؟ صدیق اکبر ساتھ تھے نا۔ تو جب حضور مدینہ شریف قریب پہنچے تو لوگ بجائے نبی پاک کے حضرت ابوبکر سے ملنا شروع ہو گئے کہ یہ نبی ہیں۔ انہوں نے اپنی چادر لے کے حضور کے سر پہ ڈالی کہ نہیں میں تو غلام ہوں، یہ آقا ہیں۔ دونوں کے مزاج ایک تھے نا، اور دونوں کی طبیعت ایک تھی نا، اور دونوں کی فکر اور دونوں کا خیال ایک تھا، لہذا دونوں میں فرق محسوس نہ ہو سکا۔ یہ دونوں ایک صورت میں ان کو محسوس ہوئے، بجائے نبی کے وہ صدیق کے پاس چلے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب دو ذاتیں مختلف ہوں لیکن مزاج ایک ہوں، عادتیں ایک ہوں، تو وہ بظاہر جسم دو ہوتے ہیں، اصل میں ایک ہی ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس قانون کے مطابق عربی گرامر میں بھی جب دو متجانس حروف ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ان کو اکٹھا رکھتے ہیں، اور اکٹھا ایسا کرتے ہیں کہ وہ جدا نہ ہو سکے، ایک کو دوسرے میں داخل کر دیتے ہیں، ایک کو دوسرے میں داخل کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر کیا ہوا؟ یہ لفظ کیا ہے؟ محیی یا محیی، یہ الگ بات ہے، پہلے میں آپ کو اس کو کھولتا ہوں کہ یہ لفظ ہے کیا۔ اصل میں احیا یحیی، احیان سے اسم فاعل ہے جو بنتا ہے، اصل میں لفظ بنتا ہے محییون۔ کیا بنتا ہے؟ محییون۔ یہ ہے کس وزن پر؟ مکرمن کے وزن، اکرم یکرم اکرامن فہو مکرمن، تو مکرمن کے وزن پر آئے گا محییون۔ کیا وزن آئے گا؟ محییون وزن۔ جب تک اس کو محییون نہیں پڑھو گے یہ باب افعال کا اسم فاعل نہیں بن سکتا ہے۔ لیکن اس میں ہوا کیا؟ مکرمن کو تو مکرمن ہی پڑھنا، کیوں کہ میم الگ جنس کا لفظ ہے، کاف الگ جنس کا لفظ ہے، را الگ جنس کا لفظ ہے، اور آگے میم پھر آتا ہے آخر میں، یہ الگ جنس کا لفظ ہے، یہ سب آپس میں یہ جدا ہے۔ لیکن دیکھو مکرمن میں شروع میں میم ہے اور آخر میں پھر میم ہے، مکرمن۔ مکرمن میں شروع میں کیا ہے؟ بولو سارے، اور آخر میں کیا ہے؟ یہ متجانس تو ہے لیکن متقارب نہیں ہے۔
یعنی یہ ایک جنس کے تو ہے لیکن قریب نہیں، ان کے بیچ میں 2 حرف آ گئے ہیں، کون سے؟ کاف اور رے۔ جب یہ بیچ میں آ گئے تو اب یہ نہیں مل سکتے، ان کے ملنے کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک یہ کہ یہ ہم جنس بھی ہوں، قریب بھی ہوں، اور محیون میں میم کے بعد ہا، یہ ہا کے بعد یا ہے، یا کے بعد پھر یا ہے، یا کے بعد بولتے نہیں یا کے بعد کیا ہے؟ پھر یا ہے۔ تو یہ ایک جنس کے حرف کٹھے ہوئے، 2 حرف ایک جنس کے، اور مزے کی بات یہ قریب بھی ہیں۔ جب یہ قریب ہیں تو اب یہ الگ نہیں رہ سکتے، اس یا نے یا کے اندر داخل ہونا ہے۔ تو پھر یہ کیا ہوگا؟ جب یہ یا کے اندر داخل ہوگی تو عربی قانون پھر یہ بتاتا ہے صرف کا کہ محیون جو ہے، اس پہلی یا کے نیچے جو زیر ہے نا، اب جب یہ یا دوسری میں مدغم ہوگی اور اس کے اندر فنا ہو جائے گی تو اس حرف کا جو زبر زیر پیش ہے اس سے پچھلے والے کو دے دیتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب 2 ذاتیں اکٹھی ہوتی ہیں تو جو پچھلے ہیں ان کو بھی فیض مل جاتا ہے، وہ خالی نہیں رہتے۔ کاف پر کوئی حرکت نہیں تھی، کاف بے حرکت تھا، اور اس کاف کو متحرک کرنے والے یہ 2 جسم ہیں۔ جو یا کے ساتھ ملا تو کاف بے حرکت نہ رہا، کاف کو زیر مل گئی جو اس یا کے نیچے تھی۔ کہا جب ہم ملتے ہیں تو بے فیض نہیں رہتے، جب جدا ہوتے ہیں بات اور ہوتی ہے، جب مل جاتے ہیں آگے پیچھے جو نظر آتا ہے سب کو بے فیض نہیں رہنے دیتے، فیض کا منبع و مرکز بنا دیتے۔ یہ مکرمن اس وزن پر محیون ہے۔ اب محیون پڑھو گے تو عربی ہنسے گا، محیون پڑھو گے تو قاری ہنسے گا، محیون پڑھو گے تو حافظ ہنسے گا کہ یہ تو غلط پڑھا ہے۔ کہا صحیح کیسے پڑھا؟ کہا یہ محیون ہے۔ کیا ہے لفظ؟ محیون ہے۔ کیا ہے؟ کیسے کہ یا کو یا کے اندر ملا دیا اور یا کی زیر دے دی اگلی۔ آج آپ کو جس طرح میں پڑھا رہا ہوں نا ایسے ہمارے استادوں نے بھی میں نہیں پڑھایا، ہاں میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں۔ اور ایسا ہی ہے، میں درس فقہ بھی دیتا ہوں علمگیری سے، تو اسی طرح اپنے ساتھیوں کو سمجھاتا ہوں جیسے یہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں، اور میں وضو اور مسح اور تیمم اور ان چیزوں سے میں الحمدللہ تصوف کے مسئلے ثابت اللہ کے کرم سے کرتا ہوں۔ یہاں پر یہ پتہ چلا کہ ہا اصل میں یہ تھا ساکن۔ ہا کیا تھا؟ ساکن۔ میم پیش ہا کیا بنا؟ تو ہا کے اوپر کچھ نہیں، خالی ہے نا، لیکن ہوا یہ کہ یا اور یا کی ملاقات ہوئی تو ادھر والی یا نے کہا کہ تجھے بے فیض کیوں چھوڑیں، ہم اپنی زیر تجھے دے دیتے ہیں، اور یہ مح سے محی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ محی۔ تو اب یہ جب یہ محی ہو گیا تو پھر ہا کے بعد 2 یا کٹھی ہوئی، اس لیے یا کے اوپر ایک تشدید ڈالی جائے گی لکھتے ہوئے۔ وہ بورڈ ادھر ہے، ورنہ ادھر بھی ہے بورڈ نہیں ہے، ورنہ میں کھڑے ہو کے ابھی لکھ کے پوری ایکسپلینیشن کرتا ہوں۔ یہ یا کے اوپر ایک تشدید ڈالی جاتی ہے، اور اس تشدید کا معنی یہی ہوتا ہے کہ یہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے ایسا نہ سمجھنا کہ یہ تھوڑا ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہے، یہ ایک یا نہیں ہے، اس کے اندر اور کچھ بھی موجود ہے۔ یہ تشدید جو ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ حرف بظاہر تمہیں ایک نظر آ رہا ہے، اندر سے کچھ اور ہے۔ اسی طرح لوگ جاہل تھے، انہوں نے رسول اللہ کا سامنے دیکھا اور آپ کا ظاہر دیکھا تو سمجھنے لگے کہ ہماری طرح ہیں۔ ہم کہتے ہیں صرف ہی پڑھ لیتے تو سمجھ آ جاتی کہ جو ظاہر میں نظر آئے اس پہ یقین نہ رکھو، ظاہر کچھ نظر آتا ہے، اندر میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تکبیر، رسالت، میلاد النبی۔ اب کیا ہوا پھر؟ یہ محیون سے یہ ہا کے نیچے زیر آئی، یا میں ملی، اس کے اوپر تشدید ڈالی تو اب یہ محیون ہو گیا۔ کیا لفظ ہو گیا؟ تو اب یہ محی الدین نہیں ہے بلکہ محی الدین ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، ہے کے نیچے زیر پڑھو، یا کے اوپر تشدید پڑھو۔ اب یہ محی الدین کا جو اصل تلفظ ہے وہ میں چونکہ مفتی صاحب نے کہا کہ انہوں نے بھی نہیں پتا جڑے مرید ہیں تو ہم دس رہا ہوں کہ محی الدین اصل عربی گرامر کے حساب سے یہ باب افعال کا صیغہ اس میں فاعل ہے، اور اس کا اصل تلفظ ہے وہ محی الدین واقعی نہیں ہے، چونکہ ہا کے اوپر زبر نہ پڑھو۔ کیوں؟
کہ تم اس فیض کا انکار کر رہے ہو جو یا نے اس ہا کو دیا ہے، اور ہا نے جو فیض اس کو دیا وہ کیا تھا؟ زیر تھی نا، تو اس لیے اس کو محی الدین پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ اب یہ یا تو محی الدین ہوگا یا محی الدین ہوگا یا محی الدین ہوگا، جیسے پیچھے عامل ہوگا ویسے ہی اس کا اعراب ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب یہ بات پھر بہت لمبی ہو جائے گی، بہرحال اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ان کو سمجھ لگی رہے کہ اس کا اصل تلفظ کیا ہے؟ محی الدین۔ کیا ہے؟ محی الدین۔ ہاں جو ہے وہ ساکن نہیں ہے بلکہ یہ متحرک بالکسر ہے۔ کیا ہے یہ متحرک بالکسر ہے، یہ محی الدین ہے۔ اللہ وہ محی الدین کہ جن محی الدین کے اس خوبصورت لقب سے ملقب ہیں، ان کے صدقے ہم سب کے اندر سنیت کی زندگی پیدا ہو۔ مجھے جو یہاں اشتہار ملا اس میں بتایا گیا کہ آپ نے یہ کچھ بولنا ہے، اس پہ کوئی ٹائٹل تھا، اس کے حساب سے میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، تو میں اب وقت تو اتنا نہیں ہے، تھوڑی باتیں کر لیتے ہیں۔ اور میں صحیح بات یہ ہے کہ میں مسلسل سفر میں ہوں، اور میرے تمام ساتھیوں کو پتہ ہے خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، میں بھی غلط بات نہیں کرتا، صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ شروع میں کہتے ہیں صحت ٹھیک نہیں، بعد میں مارنے جلیاں تو سارے آنے پہلے پور مارنا گیا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں صحیح، میرے ساتھی جانتے ہیں کہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے، وہ میرے ساتھ رہتے ہیں چونکہ مسلسل، ان کو معلوم ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں، آپ خلق عظیم پر ہیں۔ ابھی قبلہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت ایک آپ کو اہل سنت میں رہنے کی تلقین فرمائی، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس دور میں اس طرح کی گفتگو کی ضرورت ہے، چونکہ ہمارے جو آج کل کے یہ جدت پسند مولوی ہیں یہ صلح کلی کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم جدت سے متاثر نہیں ہوتے، ہم سنت سے متاثر ہوتے ہیں، اور وہ اہل سنت ہے، اور وہی طریقہ ہے جو حضرت ابوبکر سے لے کر آج تک جاری ہے۔ الحمدللہ اہل سنت اسی پر قائم ہیں، اور ہم ہی نجات والے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہم پر یہ کرم فرمایا۔ انہوں نے آپ کو ایک حدیث سنائی کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ کون سا فرقہ ہے کہ جو جنت میں جائے گا، وہ 73 فرقے ہیں نا، تو 72 تو سائڈ پہ لگ جائیں گے، ایک جو ہے وہ آگے جائے گا کامیابی کی راہوں پر، وہ کون سا ہے؟ تو فرمایا ما انا علیہ، ما انا علیہ، کہ وہ ایسا فرقہ ہوگا کہ جس چیز پر میں ہوں اس پر وہ ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ اعلیٰ کس لیے ہوتا ہے؟ اعلیٰ استعلاء کے لیے ہوتا ہے، کسی چیز کو کسی چیز کے اوپر ثابت کرنے کے لیے عربی میں جو یہ حرف استعمال ہوتا ہے یہ اعلیٰ استعمال ہوتا ہے۔ تو کیا ہے کہ اب کہا جائے گا کہ زید چھت پر ہے، تو کیا جائے گا؟ زید علی السقف، کیا کہا جائے گا؟ یہ چونکہ ہماری کتابوں میں ایسے لکھا ادھر سے یاد کرتے آ رہے ہیں، زید علی السقف، کہ زید کہاں پر ہے؟ زید چھت پر ہے، تو چھت ہمیشہ نیچے ہوگی اور زید، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ زید علی السقف کہو اور کبھی چھت اوپر ہو جائے اور زید نیچے آ جائے؟ نہیں، اگر یہ کہو گے تو اعلیٰ کا معنی باطل ہو جائے گا۔ اعلیٰ کو اعلیٰ ہوتا ہی بلندی کے لیے، اسی سے اولا بھی ہے، اسی سے علی بھی ہے، اسی سے اعلیٰ بھی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ بلندی کے لیے ہوتا ہے، اور اعلیٰ کا لفظ آئے تو جس چیز کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہ نیچے ہوتی ہے اور وہ شخص اس سے اوپر ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا ما انا علیہ، کہ جس پر میں ہوں، یعنی جس چیز پر میں ہوں وہ نیچے ہے، میں اس سے بلند ہوں۔ یہ وہ لوگ جو میرے اس طریقے کے اوپر چلیں گے وہی لوگ اہل سنت ہیں، وہی نجات والے ہیں، وہی کامیابی والے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کس چیز پر ہیں؟ تو اب میں اس کو بھی ثابت کرنے کے لیے قرآن کا ہی سہارا لیتا ہوں کہ حضور نے فرمایا ما انا علیہ، علیہ کا جو ذکر فرمایا یہ مبہم ہے، اس میں بیان تام نہیں ہے۔ میں جس پر ہوں، اب جس پر ہوں، یہ جس کا لفظ استعمال کرنا یہ تفصیل طلب ہے، یہ تشریح طلب ہے۔
یہ تشریح مانگتا ہے کہ نبی پاک کس چیز پر ہیں، جس چیز پر ہوں گے ہمیں اس چیز پر رہنا ہوگا تاکہ ہم اہل سنت میں رہیں۔ تو گویا جو آج کا عنوان مجھے آپ نے دیا ہے، اسی عنوان سے اہل سنت کا ثبوت ہوگا انشاءاللہ۔ اور وہ اخلاق رسول ہیں، فرمایا ما انا علیہ، جس پر میں ہوں۔ حضور نے فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابی ہیں، اور یہ متحقق بات ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ صحابہ کرام جتنے بھی ہیں حضور نے ان کو عدول کہہ کر یہ ثابت کر دیا کہ جتنے بھی صحابی ہیں وہ سب کے سب نجات والے ہیں، اور نبی پاک نے ان کی ضمانت دے دی ہے کہ یہ سب لوگ عدل والے ہیں، فضل والے ہیں، یہی رحمت والے ہیں، جنت والے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضور کس چیز پر ہے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ کیا سوال ہے؟ حضور آپ دروشی پڑھیں، اللہ ماشاءاللہ۔ پچھلے درود نہیں پڑھیا ہونا، آنکھیں پانی پی رہے اسی کیوں پڑھیے؟ سب پڑھ لو، پیچھے والے آپ کے لیے بھی ہے۔ ما انا علیہ، جس پر کہ میں ہوں، یہ علیہ میں جو ہا ضمیر ہے یہ تشریح طلب ہے کہ نہیں؟ جس پر حضور ہیں اس پر جو رہے گا وہی اہل سنت ہے، وہی نجات والا ہے۔ اب حضور کس چیز پر ہیں؟ تو دو چیزیں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اللہ کے بعد کیا ہے؟ چلیے آپ علی صراط مستقیم۔ یاسین سے کون مراد ہے؟ حضور مراد ہے کہ نہیں؟ حضور مراد ہیں، تشریح کی طرف نہیں جاتے، یاسین سے حضور مراد ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم اٹھا کے اللہ فرماتا ہے انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے سچے رسول ہیں۔ اور آپ جب سچے رسول ہیں تو آپ ہیں کس چیز پر؟ علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ حضور نے فرمایا ما انا علیہ، جس پر میں ہوں اس پر جو ہوگا وہ نجات والا ہے۔ کما قال نبی، حضور نے فرمایا کیا؟ اللہ نے کہا اعلی صراط مستقیم، حضور نے فرمایا میں جس چیز پر ہوں، یہ تعارف حضور اپنا فرما رہے ہیں، میں جس چیز پر ہوں، اور خدا بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ کس چیز پر ہے۔ اعلی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اور پھر دوسری جگہ ایک تو یہ ثابت ہوا حضور صراط مستقیم پر ہیں، اور یہاں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ صراط مستقیم پر بھی ہیں اور اعلیٰ اخلاق پر بھی ہیں۔ تو سنی وہ کون ہوگا؟ سنیت والا کون ہے؟ اہل سنت کون ہے؟ وہ جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کا کردار اچھا۔ یہی تو ثابت ہوا نا۔ ایک ہے صراط مستقیم، ایک ہے خلق عظیم۔ خلق عظیم پر بھی محمد ہیں اور صراط مستقیم پر بھی محمد ہیں، اور جو ان چیزوں پر آ گیا حضور فرماتے ہیں کہ یہی نجات والے ہیں۔ 73 میں سے پھر اگر اپنے آپ کو الگ کرنا چاہتے ہو تو جس چیز پر میں ہوں اس پر تم بھی آ جاؤ۔ اور نبی پاک کس چیز پر ہیں؟ فرمایا آپ خلق عظیم پر ہیں۔ اب اخلاق، ایسی طاقت ہے اخلاق کی، اخلاق وہ طاقت ہے جس نے عرب کے پتھروں کو نرم دل انسان بنا دیا۔ اخلاق وہ طاقت ہے کہ جس نے درختوں کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ اخلاق وہ طاقت ہے کہ جس نے سورج کو واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ اور اخلاق وہ طاقت ہے کہ جس پر ہمیں چاند 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے نظر آیا۔ اور اخلاق ہی وہ طاقت ہے کہ جس سے ہمیں 360 بت گرتے ہوئے نظر آئے اور کعبہ پاک ہوتے ہوئے نظر آیا۔ لیکن اتنی بڑی طاقت، اس کا چھوٹا سا حصہ آپ کو مل جائے
پوری گلی میں شور ہو جاتا ہے یہ آدمی بڑا اچھے اخلاق ہوگا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ابھی اگر علماء کرام کے پاس میں جا کے ان سے محبت سے ملوں ان کے دل میں اثر کرے گا کہ نہیں؟ بولو نا. میں آپ سے محبت سے ملوں اثر کرے گا. آپ گرے ہوئے ہوں اور میں آ کے فوراً اٹھا دوں آپ کو اور یہ خیال نہ کروں کہ میں نے جبہ و دستار پہنے ہوئے ہیں. بتاؤ اگر میں آ کے مدد کروں گا تو آپ اس کو یاد رکھیں گے؟ اور اگر میں نہ کروں تو پھر یہ جبہ و دستار نہیں یہ نیری نار ہی ہے. سمجھ آئے کہ نہیں؟ یہ پھر دستار نہیں یہ نیری نار ہے. اور کسی کو پیاس لگی ہو اور اس کو پانی پلا دیا جائے وہ اس کو فراموش نہیں کرتا. کسی کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہ ہو آپ اس کو بیٹھنے کی جگہ دے دیں تو وہ متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. پتہ چلا کہ کسی کے اندر 2-4 بھی ایسی خصلتیں آ جائیں جن کا تعلق خلق انسانیت کے ساتھ ہے تو وہ علاقے میں معلوم اور معروف ہو جاتا ہے کہ یہ بڑا با اخلاق انسان ہے, یہ بہت با کردار انسان ہے. تو انسان جب انسان کی گواہی دیتا ہے کہ یہ با اخلاق ہے تو عزت معاشرے میں قائم ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کے اخلاق پر خدا گواہی دے رہا ہے؟ اللہ فرمانا انکا اے محبوب بے شک آپ لا لا خلق عظیم خلق عظیم پر ہیں. اور میں عربی قانون سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ خلق عظیم بھی ہمیں نیچے نظر آتا ہے, مصطفیٰ بلند نظر آتا ہے. یہ اعلیٰ کا تقاضا ہے. اور اخلاق میرے پیارے مصطفیٰ نے آپ کس نے آپ کو اخلاق سکھائے؟ عبد المطلب نے سکھائے ہوں تو بتاؤ, حضرت آمنہ نے سکھائے ہوں تو بتاؤ, حضرت حلیمہ نے سکھائے ہوں تو بتاؤ, اور آپ کو قریش والوں نے سکھائے ہوں تو بتاؤ, آپ کو جبریل نے سکھائے ہوں تو بتاؤ. نہیں, آپ نے اخلاق کسی انسان سے نہیں سیکھے, آپ نے اخلاق رب العالمین سے سیکھے. اور اللہ جس کے اخلاق کو عظیم کہہ دے اس کے خلق کی بلندیوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا, چونکہ رب نے آپ کی 2 شانیں بنائی ہیں. ایک ہے آپ کی خلق اور ایک ہے آپ کا خلق. ایک آپ کی خلق ہے اور ایک آپ کا خلق ہے. اور خلق میں دیکھو تو خلق اور خلق کا باہم ایسا رشتہ ہوتا ہے جیسے سگے بھائیوں کا ہوتا ہے. وہ کیسے؟ اخلاق, جب بھی اخلاق کا مظاہرہ کرو گے تو جب تک خلق نہیں ہوگی اخلاق کا مظاہرہ ہوئے نہیں. سبحان اللہ. وہ کیسے؟ کوئی آپ کو السلام علیکم کہے تو آپ جواب کیا دو گے؟ نکل جائے تو کیا کہو گے اس کو؟ وعلیکم السلام کہو گے نا. کوئی آپ کو مسکرا کے دیکھے تو جواب میں کیا آنکھیں نکالو گے اس کو؟ کیا کہو گے؟ تھوڑا مسکرائی دیو تو اڑا حالت ہی خراب ہوئی ہے. بولو نا. جب کوئی مسکرائے تو کیا کرو گے جواب میں؟ مسکراؤ گے نا. تو مسکراہٹ کے لیے چہرے کے مسل کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ جب مسکراتے ہوئے گال پیچھے جاتے ہیں کہ نہیں, اور منہ بھی کھل جاتا ہے, دندان نظر آتے ہیں, ایسا ہے کہ نہیں؟ آنکھیں بھی تھوڑی بہت ہلتی, کیوں کہ جو پیچھے مسل ہے نا یہ حرکت میں آتے ہیں. جب حرکت میں آتے ہیں مسل جڑے ہوئے ہیں آپ کا جو گوشت ہے فلیش ہے اس کے ساتھ, تو پھر یہ اس میں کنٹریکشن ہوتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ مسل کھینچتے ہیں, آپ کا چہرہ آگے پیچھے ہوتا ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ یہ مسل کبھی کھینچے تو دیکھنے والا کہتا ہے نہیں ابھی رو رہا ہے, پھر وہ کھینچے تو دیکھنے والا کہتا ہے نہیں ہنس رہا ہے. میرے خدا کی خلق دیکھو, مسل ہلتے ہیں اور دیکھنے والا پہچان لیتا ہے اب جو یہ چہرہ بنا ہے نا مسل کے ہلنے کے بعد یہ رونے والا ہے, اور پھر دوسرے لمحے کہتا ہے نہیں یہ ہنسنے والا ہے. پتہ چلا کہ جب کسی کو مسکرا کے دیکھو تو یہ بھی اخلاق ہے کہ نہیں؟ تو اس اخلاق کے لیے چہرے کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو خلق عادت ہے اور چہرہ اس کی خلق ہے. خلق کیا ہے؟ خلق وہ منظر ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے, اور خلق وہ چہرہ ہے جس سے یہ منظر نکل رہا ہے. اسی لیے میرے دوستو آنکھ بھی اخلاق کا مظاہرہ کرتی ہے. یہ بھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا, ابھی میں جس نظر سے آپ کو دیکھ رہا ہوں یہ محبت والی ہے, اور تھوڑی سی آنکھیں میں اپنے مسلز کو حرکت دوں
اور یہ تھوڑی دراز ہو جائیں اور تھوڑی لمبی چوڑی ہو جائیں، انہی آنکھوں سے آپ کو غضب ٹپکتا ہوا نظر آئے گا۔ آنکھیں محبت کا اظہار بھی کرتی ہیں، آنکھیں نفرت کا اظہار بھی کرتی ہیں، آنکھیں عجز کا اظہار بھی کرتی ہیں اور عاجزی تکبر کا اظہار بھی کرتی ہیں۔ پتہ چلا کہ آنکھ کے اندر بھی اخلاق ہے، تو اخلاق عادت ہے اور آنکھ اس کی خلق ہے۔ خلق متحقق نہیں ہو سکتا جب تک کہ خلق موجود نہ ہو، خلق ہوگی تو خلق ہوگا۔ اب اللہ نے محبوب کو خلق بھی دیا، خلق بھی دیا۔ یہ خلق عظیم کیسے ہوا؟ اس لیے کہ خلق بھی عظیم ہے۔ آپ کی آنکھ جیسی کسی کی آنکھ نہیں ہے، اور آپ کے کان جیسا کسی کا کان نہیں ہے، آپ کی زبان جیسی کسی کی زبان نہیں ہے، اور آپ کے ہاتھ جیسے کسی کے ہاتھ نہیں ہے، آپ کے قدم جیسے کسی کے قدم نہیں ہے۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ ہاتھ خوبصورت ہیں، لمبی انگلیاں ہیں، خوبصورت ناخن ہیں، یہ حسن ظاہر یہ مقصود نہیں کہ یہ تو ہر کس و ناقص کو مل جاتا ہے۔ ہاتھ گرتے ہوئے کو تھام بھی لیتا ہے اور کھڑے ہوئے کو دھکا بھی دے دیتا ہے، یہ ہاتھ کا ہی کام ہے، کبھی یہ گراتا ہے کبھی اٹھاتا ہے۔ ہاتھ خوبصورت وہ ہوتا ہے جو گرے ہوئے کو اٹھا لیتا ہے، وہ نہیں جو کھڑے ہوئے کو دھکا دے کے گرا دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہاتھ خلق ہے اور اس کا کردار اس کا خلق ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم پر ہیں۔ معنی یہ کہ جو آپ کا جسم ہے اس کے اندر اور باہر سے جو نور بن کے باہر نکلتا ہے وہ سب کا سب عظیم ہے۔ وجہ کیا؟ کہ تیری ذات بھی اعلیٰ ہے، تیری صفات بھی اعلیٰ ہے، تیری خلق بھی اعلیٰ ہے اور تیرا خلق بھی اعلیٰ ہے۔ تیری آنکھ حسین بھی ہے، اس کا دیکھنا بھی حسین ہے، تیرا دہن حسین ہے، اس کا بولنا بھی حسین ہے، تیرے ہاتھ خوبصورت ہیں، ان کا عمل بھی خوبصورت ہے، تیرے ہاتھ خوبصورت ہیں، ان کا عمل بھی خوبصورت ہے، تیرا دل بھی خوبصورت ہے، اس دل کی دنیا بھی خوبصورت ہے۔ اے محبوب تو اندر سے بھی مکمل ہے، باہر سے بھی مکمل ہے، تو خلق میں بھی اعلیٰ ہے، تو خلق میں بھی اعلیٰ ہے۔ ماشاءاللہ ایک نبی اصطلاح کٹ چھوڑی ہے، اور اہل سنت والجماعت کوئی بات نہیں۔ آج ویسے ہی اصلاح ہو رہی ہے سب کی، میری بھی آپ کی سب کی اصلاح ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ تقدیم و تاخیر ہو گئی الفاظ کی، بہرحال اللہ خوش رکھے۔ معنی یہ ہے کہ خلق کے اعتبار سے خلق کی سمجھ آتی ہے۔ آپ کہتے ہیں ایک آدمی آ رہا ہے سامنے سے، گورا رنگ ہے، دیکھو خلق کی بات کر رہا ہوں پہلے، گورا رنگ ہے، دراز قد ہے، خوبصورت ابرو ہیں، گلابی رخسار ہے، پتلے لب ہیں، کان بھی خوبصورت، ہاتھ خوبصورت، لباس خوبصورت۔ دور سے دیکھ کے کہتے کیا خوبصورت انسان ہے، وہ قریب آگے کہتا ہے دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ میں آپ سے پریکٹیکل بات کر کے سمجھا رہا ہوں۔ آپ نے دور سے دیکھا پیر صاحب آ رہے ہیں، کول آ کے لگا تو اندروں بکروال نکلے، چہرہ دیکھا تو نورانی، کیوں؟ گورا رنگ ہے، دستار دیکھی تو خوبصورت، اور لباس دیکھا تو شاہانہ، قداور شخصیت۔ قریب آ کے کہا نکل جاؤ، کیوں میرے سامنے کھڑے ہو؟ بتاؤ اس کا وہ حسن متاثر کر سکتے؟ جب تک دیکھا نہیں تھا اس کو کہ یہ کیا چیز ہے، اس وقت تک تو متاثر کیا۔ خلق نے اس وقت تک متاثر کیا جب تک خلق پردے میں رہا۔ جیسے ہی پردہ ہٹا اور خلق سامنے آیا تو خلق کی قیمت نہ رہی۔ اس لیے اللہ نے کہا محبوب خلق کے لیے کہیں یہ نہ فرمایا کہ انک علی خلق عظیم، بلکہ فرمایا خلق عظیم، کہ تیرے چاہنے والے تو ہر حال میں کہیں گے کہ مصطفیٰ ہمارے ہیں۔ ہم خلق کی بات کرتے ہیں تاکہ نام ماننے والے بھی کہیں کہ مصطفیٰ ہمارے ہیں۔ بات وہ کرو جو ہر ایک اس کا اقرار کر سکے۔ یہاں بات خلق کی ہے کہ آپ خلق عظیم پر ہو۔ اس لیے کوئی دیکھے، اب دیکھو تم دیکھو کہ آدمی آ رہا دور سے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بال بھی پراگندہ ہیں، اور چہرے کی رنگت بھی کوئی اتنی متاثر کن نہیں۔ دل میں خیال ہے کوئی عام آدمی ہوگا، اور جب آپ قریب گئے تو اس نے بڑے محبت سے آپ کو دونوں ہاتھوں لگا کر السلام علیکم،
معلوم ہوا اب بھی اس کی خلق کی جو کیفیت آپ کے دل میں نظارہ اول کے وقت مرتب ہوئی تھی وہ سب محو ہو گئی، اور آپ نے کہا نہیں، اس خلق کے پیچھے جو خلق کا نور ہے اس نے بتایا کہ یہ کون ہے۔ تو آج نبی پاک کا خلق تو دیکھ سکتے ہو، خلق نظر نہیں آ سکتے، کیوں کہ جو کچھ آپ کرتے ہو نا سنت سمجھ کے یہی خلق ہے۔ اور خلق کا مطلب سر یہ نہیں ہوتا مسکرانا، خلق سر سے کے بالوں سے لے کے پاؤں تک پورے جسم کے اخلاق کے آداب مختلف ہیں۔ پاؤں کا اپنا اخلاق ہے، گھٹنوں کا اپنا اخلاق ہے، شکم کا اپنا اخلاق ہے۔ دیکھو کبھی آپ نے دیکھا کسی آدمی کچھ تیز تیز کھائے، بڑے بڑے لقمے لے، اچھا لگتا ہے؟ پتہ چلا کھانے کا بھی کوئی خلق ہے، کھانے کا بھی کوئی ادب ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کھانے کا طریقہ کیا ہے، ادب سے، احترام سے۔ نبی پاک نے کیسے کھایا؟ جو کچھ آپ نے کیا وہی شریعت بن گیا۔ اس سے زیادہ عظیم خلق کیا ہوگا کہ جو کچھ آپ نے کیا وہ شریعت بن گیا، جس سے روکا وہ شریعت سے خارج ہو گیا، اور اس کے ارتکاب سے سب کو منع کر دیا گیا۔ اور قرآن نے ڈگری جاری فرما دی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ میرا رسول جب بھی تمہیں کچھ دے دے تو لے لو، اور جس سے روک دے اسے چھوڑ۔ یہ خلق کی بہار نہیں، یہ خلق کی بہار ہے نا۔ اور اہل سنت انہوں نے لکھا کہ وقت کی ضرورت، یہ وقت کی ضرورت آج اس وقت کی ضرورت نہیں، یہ قیامت تک کے وقت کی ضرورت خلق مصطفیٰ ہے۔ صحابہ کرام کے وقت بھی خلق مصطفیٰ کی ضرورت تھی، تابعین کے وقت میں بھی خلق مصطفیٰ کی ضرورت تھی، محدثین اور آج تک کا جو دور اور قیامت تک آنے والے وقت، ہر وقت میں خلق مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ اور جب جب ہم نے خلق مصطفیٰ چھوڑا ہمارا یہی اشر ہوا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے کسی خاص وقت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر اس آدمی کی ضرورت ہے جو اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرخرو دیکھنا چاہتا ہے، اس کی ضرورت ہے کہ وہ خلق رسول کو اپنائے۔ اور میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اس کو ذرا محبت سے سماعت فرمائیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ نے معاشرے میں عزت دی ہے، عوام الناس نہیں۔ اس میں وہ لوگ ہیں جیسے مشائخ ہو گئے، علماء ہو گئے، پیر فقیر لوگ جن کی عزت بہت کی جاتی ہے، اور اکثر اس کثرت عزت کی وجہ سے وہ لوگ بجائے اس کے کہ سیدھے راستے پر ہوں وہ بالکل ہی راہ راست سے اتر جاتے ہیں، یہ کثرت عزت کی وجہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا رتبہ کسی کا متصور ہے مخلوق میں؟ اللہ کی بات میں کیا کہو، چونکہ مقابلہ جب ہوگا اللہ کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا کسی کے ساتھ۔ یہ جب بھی نبی پاک کی برتری اور عظمت کی بات ہوگی تو وہ خلق کے مقابلے میں ہوگی، خالق کے مقابلے میں نہیں ہوگی۔ وہاں تو کوئی نسبت ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے آپ کو نہیں بتایا کہ علم الہی اور علم نبوت، یہ علم الہی کے سمندر کے ایک قطرے کا جو کروڑواں حصہ ہے اس کی نسبت بھی نبی پاک کا جو علم ہے اس کا کروڑواں حصہ بھی اللہ کے بحر علم کے ساتھ اس کو نہیں دی جا سکتی۔ یہ تو ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ لیکن جب خدا آپ کو ایک رتبہ دے دے، ایک مقام دے دے، اس کے بعد اخلاق کا اظہار کرنا، یہی سنت رسول ہے، یہی سنت رسول ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ علماء نے یہ آپ کو کئی بار بتایا ہوگا، پہلے نیا نیا دور تھا، لوگوں کو اتنی معلومات تھی نہیں۔ اب یہ آپ مسجد کو کتنا احترام کرتے ہیں، بوٹ لے کے اندر آتے ہیں؟ نہیں لے کے آتے۔ کوئی جانور اندر لے کے آتے ہیں؟ نہیں لے کے آتے۔ صاف پاک ہو کے آتے ہیں اندر؟ احترام کرتے ہیں مسجد کا کہ نہیں؟ بولو نا۔ اس کے اندر کھانا پینا بھی مکروہ ہے، اس لیے پہلے تو رٹل ہے نویت الاعتکاف، نویت یا سنت الاعتکاف۔ نویت الاعتکاف بھی کافی ہے، سنت نبی کو تو ٹھیک ہے۔ اعتکاف کی نیت اصل مسئلہ ہے کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں بس۔ تو کیا ہے فرمایا، وہ دور کیسا تھا کہ نیا نیا دور تھا، اسلام
لوگوں نے قبول کیا، لیکن آداب آہستہ آہستہ آئے. کیسے آئے؟ خود نہیں آئے، حضور نے سکھائے. اور ایسے سکھائے حضور نے آداب، ان کو خلق، اپنے خلق کا وہ نمونہ دے دیا کہ حضور نے فرمایا صحابی کن نجوم، کہ میرے خلق سے متاثر ہو کر جنہوں نے اپنے اخلاق سنوارے ہیں، یہ سب ہدایت کے ستارے. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ، اس لیے فرمایا جس کے بھی پیچھے چلو گے، صحابی جتنے بھی ہیں جس کے پیچھے چلو گے، اہتدیتم، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. جتنے بھی ہیں. ایک صحابی تھے، انہوں نے کیا کیا، مسجد کے اندر انہوں نے ناک صاف کی. آپ سوچ بھی سکتے ہیں ایسا؟ کیا وجہ ہے؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور وہ صحابی ہیں اور انہوں نے ایسا کر دیا. یہ خلق رسول کا کرم ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور انہوں نے جو ایسا کیا، حضور نے اٹھ کر خود وہ جو اس نے ناک گرائی تھی نا وہاں، اس کو خود اپنے ہاتھوں سے صاف کیا. یہ کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، ہر سیرت کی کتاب میں آپ کو تقریباً مل جائے گی. حضور نے پتھر لے کر یا کسی اور چیز سے اس کو کھرچ کے حسین کو پا کر کے پھر کہا کہ مسجد کے اندر اس طرح کی جو بے ادبی ہے اور گندگی کو پھیلانا یہ اچھی بات نہیں. جس دن آپ نے فرمایا اس کے بعد کبھی کسی صحابی نے یہ کام نہیں کیا. میں اس سے کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ سمجھانا یہ چاہتا ہوں، اتنے بڑی شخصیت کہ شخصیت کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جس کی وجہ سے شخصیت کا لفظ سمجھ میں آیا. اتنی بڑی ذات کہ جس کی وجہ سے ذات ہونا سمجھ آیا، اور اتنی بڑا نام کہ جس سے ناموں کا نام ہونا سمجھ میں آیا. وہ نبیوں کے امام، محبوب رب العالمین، اور جن کی امت سب سے افضل، جن کا قرآن سب سے افضل، جن کی شریعت سب سے افضل، جو ختم المرسلین ہیں، وہ اپنے ایک ساتھی اور غلام کے ناک جو زمین پہ گری، اس سے جو رینچ گری، اس کو اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہے ہیں. آپ کی عزت میں کمی نہیں آئی تو ہماری عزت کیا معنی رکھتی ہے؟ ہم کس حساب میں ہیں اور ہمارا کیا وہاں پر ناپ تول ہو سکتا ہے؟ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں. لیکن کیا آج کے دور میں ایسی کوئی مثال نظر آ سکتی؟ جب تک ایسی مثال نظر نہیں آئے گی سمجھ لو کہ آپ حجاب اور پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے انسان ہو، آپ حقیقت تک پہنچے ہی نہیں ہیں. اور پھر جنگ بدر کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. جنگ بدر میں مسلمان غریب تھے نا، تھے ہی غریب، اکثریت غربت میں ہی گزری ہے مسلمانوں کی. آج کے یہ جو مسلمان، آپ صرف ڈیوزبری والے اکٹھے ہو جاؤ تو پرانے دور کے اسلام والوں کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہو مالی طور پر. پوری جو سلطنت تھی، اتنا مال ہے. اب آج آپ کے پاس، اور وہاں کچھ نہیں تھا. جنگ بدر میں مدینے سے بدر تک سفر تھا نا، تو یہ سفر پیدل اتنا سفر ہو سکتا ہے؟ مشکلات ہیں نا. انہوں نے کیا، اور کس طرح کیا کہ وہ اس طرح، ان کے پاس جو اونٹ تھے نا، اونٹ وہ اتنے تعداد میں تھے کہ ان کو ڈیوائیڈ کرو تو 3 آدمیوں کے حصے میں 1 اونٹ آتا تھا. اس میں بات ختم کر رہا ہوں. پچھلی بار سن رہے ہو؟ ماشاء اللہ. 3 آدمیوں کے حصے میں کتنے؟ 3 اونٹ آتے تھے. تو نہیں سن رہے؟ 3 آدمیوں کے حصے میں 1 اونٹ آتا تھا. 1 اونٹ کے حصے میں کتنے آدمی آتے تھے؟ ماشاءاللہ، یہ بھی پتہ تھا. تو پھر کیا ہوا کہ کیا طریقہ کار تھا؟ ایک آدمی سوار ہوتا، پھر ایک خاص فاصلے تک وہ اتر جاتا، پھر دوسرا سوار ہوتا، پھر وہ اتر جاتا. یہ باری تھی. 1 اونٹ پر 3 آدمی گرتے پڑتے جیسے بھی تھا، ان کی باریاں مقرر تھیں. اور میں علماء کرام کی نظر کرتا ہوں یہ بات کہ ہم سب کے لیے مشعل راہ، سب سے پہلے میرے لیے، ہم سب کے لیے، کہ 1 اونٹ اور 3 سوار یہ ایک بار نہیں بیٹھتے تھے اس پر، یہ باری باری بیٹھتے. جب ایک بیٹھتا تو وہ 2 اپنے حصے کا جو اونٹ تھا اس کے ساتھ چلتے رہتے تھے. پھر دوسرا اوپر چڑھتا، وہ پہلے والا نیچے آ جاتا، پھر تیسرا، پھر پہلے والا اوپر چڑھ جاتا، تیسرا ساتھ چلتا تھا. اس باری میں حضور نے بھی اپنی باری مقرر فرمائی. کوئی ہے مثال؟
آپ بھی اترتے اور آپ کے صحابی آپ کو حضور ہم حاضر ہیں ماں باپ، ہم اپنی باری آپ کو دیتے ہیں، ہم اپنے حصے کی باری آپ کو دیتے ہیں، آپ نہ اتریے، ہم ساتھ پیدل چلتے رہیں گے۔ کہا نہیں، تم اپنی باری پر، میں اپنی باری پر۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میں کیا تم سے کم پیدل چل سکتا ہوں؟ میں بھی پیدل چلنا جانتا ہوں۔ دیکھو ان کی تسلی بھی فرمایا کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اخلاق کا نمونہ بھی چھوڑ گئے اور بتایا کہ ساتھیوں کے ساتھ چلنا یہ نہیں ہوتا کہ ان کی گردنوں پر پیر رکھ کے سفر کرو، ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جس حال میں وہ ہیں تم بھی اس حال میں رہو۔ اور آپ نے باری مقرر کرتے ہوئے جس اونٹ پر ان 3 حضرات کی باری تھی جن میں حضور کے ساتھ 2 صحابی تھے، بدر تک یہ سفر یوں ہی ہوا، کبھی حضور چڑھتے اور کبھی پیدل چلتے، کبھی چڑھتے کبھی پیدل چلتے۔ یہ نمونہ آپ کو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کہیں نظر نہیں آ سکتا۔ یہ چیزیں آپ کو اللہ نے ابتداءً ہی عطا فرما کے اعلان کیا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محبوب ہم جانتے جو ہیں کہ تم خلق عظیم پر ہو۔ ہر نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشعل راہ ہے۔ اور ایک اور آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں اسی حوالے سے کہ دوسروں کی مدد کرنا یہ بھی حضور کے اخلاق میں سے ہے۔ ویسے تو یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس پر یعنی 15-20 نشستیں الگ الگ ہوں، ہر نشست میں 2 گھنٹے خطاب ہو تو کچھ ہم آپ کے زندگی کے جو پہلو ہیں ان سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا لمبا موضوع ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیکھیں میں آپ کو ساتھ بتاتا ہوں، اخلاق بتاتا ہوں۔ اخلاق کیسے پتہ چلتا ہے؟ ساتھ سے۔ دیکھو میں آج آپ کے پاس بیٹھا ہوں نا تو آپ کو تھوڑا سا پتہ چلے گا میں کیسا ہوں، اور مجھے بھی آپ کو تھوڑا بہت ہی پتہ چلے گا، چونکہ ہماری صرف علیحدہ کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد آپ نے تھوڑی گفتگو سنی، پھر میں چلا جاؤں گا، آپ ادھر رہ جائیں گے۔ آپ کے ذہن میں جو میرا خاکہ بنے گا وہ یہی جتنی دیر میں بیٹھا اور جتنی دیر میں بولا، ایک تصور قائم ہو جائے گا یہ کیسا آدمی ہے بس۔ لیکن حقیقت ان کو پتہ ہوتا ہے جو سالہ سال ساتھ رہے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، یہ اصل روایت بعد میں عرض کرتا ہوں، حضرت انس فرماتے 10 سال حضور کے ساتھ رہا۔ کتنے؟ 10 سال حضور کے ساتھ رہا۔ 10 سال میں ایک مرتبہ بھی رسول اللہ نے اوف تک نہ فرمایا، ایک مرتبہ بھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، 10 سال میں ایک مرتبہ بھی۔ اور کہا کہ اگر میں نے کبھی کوئی کام کیا 10 سال میں ایک مرتبہ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا تو 10 سال میں ایک مرتبہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اور ایک اور صحابی تھے جو اپنے غلام کو مار رہے تھے، اپنے غلام کو مار رہے تھے، پوچھا کیا تو انہوں نے بتایا ہوا کیا مسئلہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے مالک ہو، ایک اور بھی ہے جو تمہارا مالک ہے، وہ بھی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ صحابی کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا، انہوں اسی وقت غلام کو آزاد کر دیا۔ کہا حضور میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ کہا آزاد نہ کرتے تو آزاد ہوتا، آزاد نہ کرتے تو آزاد ہوتا، اسی وقت آزاد کر دیا۔ اور پھر ایک اور واقعہ بھی ذہن میں آ رہا ہے، آپ چونکہ صاحبان محبت ہے، میری ہمت نہیں ہے اس لیے میں بات کر رہا ہوں۔ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی پہ قربان جاؤ، یہ بھی اخلاق تھا کہ ہم تو جب تک ہمیں اونچی جگہ نہ ملے ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ایسی کوئی پیر صاحبہ یا مولوی صاحبہ، ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ یقین تب آتا ہے جب الگ تھلگ جگہ ہو، تب پتہ چلتا ہے ہم کوئی اسپیشل لوگ ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سیرت میں ایک واقعہ ہے، اور یاد رکھو میرے ساتھی جانتے ہیں میں ضعیف روایتیں بیان کرتا ہی نہیں ہوں، بالکل نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں۔ جب میں طالب علم تھا اس وقت اگر ہو گئی ہوں تو اور بات ہے، لیکن جب سے میں نے اپنے استادوں سے سنا ہے کہ ضعیف روایتوں میں اجر بہت زیادہ بتا دیتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اسی پر تکیہ کر کے اصل عمل چھوڑ دیتے ہیں، لہٰذا یہ جو ضعیف روایتیں ہیں ان کو ترک کرو، اور جب اصل باتیں صحیح روایتوں میں موجود ہیں تو کیا ضرورت ہے ضعیف کی طرف جانے کی۔ تو یہ جو روایت میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی کوئی معمولی روایت نہیں۔ حضور ایک چٹان پہ بیٹھ کے سرید تناول فرما رہے تھے۔ سرید جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ سرید یہ ہوتا ہے کہ شوربہ جس میں پانی زیادہ ہوتا ہے گوشت کا، اس کے اندر روٹی کو توڑ کر اس کو
جب مکس کیا جائے اور روٹی اس میں نرم ہو جاتی ہے، اس کو سرید کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. سارے سبحان اللہ کہتے ہیں. روٹی کے پہلے سارے سبحان اللہ. یہ سرید ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے یہ سرید. حضور ایک چٹان میں بیٹھے کھا رہے ہیں. شان دیکھو. سبحان اللہ. ایک پتھر میں بیٹھ کے آپ سرید تناول فرما رہے ہیں. آپ کی شان میں کمی نہیں آتی. معلوم ہوا شانیں اس طرح نہیں بنتی کہ اعلیٰ تختوں پر بیٹھیں اور بڑے بڑے تختوں ہیرے جواہرات تخت بلقیس سے کم نہ ہو تب شان بنتی ہے. شان خدا دے تو پتھر پہ بیٹھو تب بھی قائم رہتا ہے. حضور سرید تناول فرما رہے ہیں. ایک عورت گزری ساتھ سے، وہ بڑی معروف تھی بیہودہ کلامی میں، بہت مردوں سے لڑتی جھگڑتی تھی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور انتہائی بد زبان تھی. اور آپ کو پتہ ہے نا، مرد بد زبان ہو تو یہ بڑی عام بات ہے. کوئی عورت بد زبان ہو تو پورے علاقے کو پتہ چل جاتا ہے ادھر نہ جائے خدا نہ واسطے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب سب لوگ اس حقیقت کو جانتے ہیں. عورت بد زبان ہو جائے، ڈرڈی ہو جائے تو بہت مشکلات ہو جاتی ہیں. تو مشہور تھی. حضور کے سامنے سے آئی تو حضور کے ساتھ بھی اسی طرز میں گفتگو کرنی اور کہا دیکھو کیسے غلاموں کی طرح بیٹھے. حضور کو کہہ رہے کیسے غلاموں کی طرح بیٹھے اور کیسے غلاموں کی طرح کھا رہے ہیں. چونکہ پتھر پہ بیٹھنا مالکوں کا کام تو نہیں ہوتا نا. غلام جو مالک ہوتے ہیں وہ تو نرم بستروں پہ بیٹھتے ہیں نا، نرم نشستوں پہ بیٹھتے ہیں، نرم مسندوں پہ بیٹھتے ہیں. غلام ہیں جو چٹانوں میں بیٹھتے ہیں. انہیں کیسے غلام کی طرح بیٹھے ہیں اور کیسے غلام کی طرح کھا رہے ہیں. حضور نے اس کو جھڑکا نہیں. حضور نے کہا ایو عبد اعبد منی، مجھ سے بڑا غلام اور کون ہوگا. ماشاءاللہ. مجھ سے بڑا غلام کون ہے؟ میں اللہ کا سب سے بڑا غلام عبد ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کہا تو اس نے کہا خود کھا رہے ہو میں نے دے نہیں. دیکھو یار، میں یقین کرے جب میں یہ روایت پڑھ رہا تھا تو بس دل میں ایک آنسوؤں کا سمندر ایسے تیار ہوا کہ آنکھوں سے گرے. ایک کیفیت تھی جب میں یہ پڑھ رہا تھا، عجیب کیفیت پیدا ہوئی. کہا کہ خود کھا رہے ہیں اور مجھے پوچھتے نہیں. انہوں نے کہا تم بھی کھاؤ. سبحان اللہ. تو ہمیں کوئی آکھے کہ غلامت اتنا بیٹھے غریبوں میں اس کی اندر بیٹھ روٹی کھا رہا تو سا انہوں دو چار سنانیاں نکل جائے تھے. میں جانا تو میری روٹی تو کون. حضور اس کو کہہ رہے ہیں آؤ بیٹھو تم بھی کھاؤ. وہ بھی کوئی تھی تو بد زبان، لیکن اس وقت قسمت کھل گئی. پہلے زبان کھلی تھی، اب قسمت کھل رہی ہے. کہا میں نہیں کھاؤں گی، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ. میں نہیں کہتا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ. حضور نے کہا اچھا ٹھیک ہے. حضور نے والا بنا کے اس کو دینے لگے. خل کے مصطفیٰ سمجھنا کوئی آسان بات نہیں. حضور نے والا دینے لگے. کہا یہ نہیں، جو تمہارے منہ میں ہے وہ چاہیے، جو تمہارے منہ کے اندر ہے وہ چاہیے. حضور نے منہ سے نکال کے اس کے منہ میں ڈالا. اس کی برکت سے وہ بےہودگی دور ہو گئی، خلق عظیم کا نمونہ بن گیا. معلوم ہوا اس کو اخلاق کہتے ہیں کہ گمراہ تمہارے پاس آئے، تمہارے خلق سے متاثر ہو کر وہ ہدایت یافتہ ہو جائے، اور اس کے بعد ساری زندگی اس کے لیے مشہور ہوا کہ اس سے زیادہ نرم گفتار کوئی عورت نہیں تھی، اس سے زیادہ محبت سے بات کرنے والی کوئی نہیں تھی. لقمہ مصطفیٰ کا اعجاز دیکھو. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ حالات ایسے تھے مسلمانوں کے کہ یہودی سے قرضہ لیا کرتے تھے، پھر جب وہ فصل تیار ہوتی کھجوروں کی تو دے دیا کرتے تھے. تو ایک سال یہ ہوا کہ فصل میں کچھ کمی ہوئی تو آپ نے مہلت مانگی. اس مہلت میں 1 سال گزر گیا. اس یہودی نے تقاضا کیا جاؤ جی پیسے دو. میں نے کہا میرے پاس تو نہیں، مال نہیں ہے، فصل نہیں ہوئی. وہ لوٹ گیا. پھر باہر کا موسم آیا، اتنے میں وہ پھر لوٹا. اس نے کہا مجھے مہلت چاہیے. آپ نے کہا مجھے مہلت چاہیے. کہا اب مہلت نہیں ہے، مہلت کافی ہو گئی، اب میں تقاضا کر رہا ہوں اور یہ بات آگے بڑھتی جائے گی، میں اس سے زیادہ کوئی مہلت نہیں دے سکتا ہوں. تو آپ کو معلوم ہے نا صحابہ کرام کو جب تکلیف ہوتی
تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے. ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے بھی کافی ہے، لیکن اللہ کو پہچاننا بھی تو ضروری ہے کہ تمہیں کیا پتا اللہ کون ہے؟ اللہ وہی بتائے گا جو اللہ کو جانتا ہے. تو ہم کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ بھی کافی ہے اور مصطفیٰ بھی کافی ہیں. اور صحابہ کرام نے اس وقت اللہ سے دعا نہیں کی کہ اللہ ایک قرض دار ہے تو میرا قرضہ دا کوئی حل کرو، اور یہ جو تقاضا کر رہا ہے اس کا کوئی صورت نکلے. وہ سیدھا رسول اللہ کے پاس سارا ماجرا سنایا، اس طرح میں نے قرض لیا، یوں ہوا، اتنا وقت گزرا، اس نے تقاضا کیا، میں نے اس کو ٹالا، وہ گیا، پھر موسم آیا، پھر فصل ہوئی، لیکن فصل اتنی تھوڑی ہے تو صحیح، لیکن اتنی تھوڑی اسے قرضہ نہیں ادا ہوتا. تو انہوں نے فرمایا اچھا، کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے چند صحابہ ساتھ لیے اور کہا چلو یہودی کے گھر چلتے ہیں. یہ خلق نہیں کہ جب آپ کا ایک خادم آپ کے پاس عرضی لے کر آیا، وہ سرور دو جہاں ہو کر، نبوت کا تاج سر پہ سجا کر، اور علم نشرح کے سینے والے جی، واللیل کی زلفوں والے، والضحیٰ کے چہرے والے، اس شان میں رہتے ہوئے وہ اپنے ایک غلام کی آرزو اور اس کی مصیبت کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ چل دیے. یہ نمونہ کیا آج کل کے بڑے بڑوں کے لیے کافی نہیں؟ اور اس کی مدد فرمائی اور گئے اس کے ساتھ، اور یہودی کے گھر میں جائے کہا کہ اس کو مہلت دے دو. انہوں نے کہا اے ابو القاسم، میں ان کو کوئی مہلت نہیں دیتا. حضور کو بھی انکار کر گیا، حضور کو بھی انکار کر. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا ٹھیک ہے، آپ تشریف لے گئے واپس. ایک جگہ تھی تھوڑی جہاں کچھ سبزہ وغیرہ تھا، وہاں چکر وغیرہ لگایا، صحابہ ساتھ تھے، پھر واپس آئے اس کے گھر. یہودی کے کہا کیا بات ہے؟ اس کو مہلت دے دے گا، قرضہ لوٹا دے، مہلت دے دو. کہا کبھی مہلت نہیں دیتا ہوں، سبحان اللہ، کبھی مہلت نہیں دیتا. نبی پاک پھر تشریف لے، واپس تشریف لے. یہ نہ دیکھو کوئی عام آدمی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو خدا کے بعد بزرگ تر ہے، خدا کے بعد ساری کائنات میں اعلیٰ ہے. وہ آ رہے اور جا رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. حضور نے کہا میرے لیے یہاں کچھ بچھاؤ، میں تھوڑا آرام کروں. آرام کی نیت سے لیٹے تو سو گئے. سوتے میں پھر بیدار ہوئے، بیدار کا اچھا اٹھ گئے، کہا ایک دفعہ پھر چلتے ہیں اس کے پاس. سبحان اللہ. حضرت جابر بن عبداللہ وہ صحابی کیسے اپنا خون نہ بہاتے، انہوں نے خلق مصطفیٰ کی یہ جھلک جو دیکھی ہے، کیسے وہ اپنا آپ حضور کے لیے قربان نہ کرتے، انہوں نے خلق مصطفیٰ کی یہ حقیقت دیکھی ہے. پھر گئے، کہا اس کو موقع دو. کہا میں نے کیا جو دیا اس کو موقع نہیں دیتا. کہا نہیں دیتے؟ نہیں دیتا. کہا آؤ جابر میرے ساتھ. اور ان کا جو باغ تھا نا کھجوروں کا، وہاں کھڑے ہو کے کہا جاؤ اور جا کے کھجوریں توڑنا شروع کر دو. جاؤ اور جا کے کھجوریں توڑنا شروع کر دو. وہ گئے، چڑھے، کھجوریں اترتی رہی، اس کا قرضہ تو ادا ہو گیا، بہت سارا پیچھے بھی رہ گیا. اور یہ بھی بتا دیا ہم صاحب اعجاز تو ہیں، یہ تو سارا عالم جانتا ہے کہ مصطفیٰ معجزے دکھایا کرتا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ خلق مصطفیٰ کیسا ہے. یہ بھی تو دیکھو ہمارا کردار کیا ہے. ہم اپنے ساتھی کو چھوڑنے والے نہیں. تو جو ایک یہودی کے قرضے سے بھی اپنے غلام کو آزاد کرانا جانتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے بھی آزاد کرانا جانتے ہیں. لیکن فرق اتنا ہے کہ تم اپنی نسبت تو ایسی رکھو جیسے جابر کی رسول اللہ کے ساتھ تعلق تو وہ رکھو، پھر دیکھو فیض عام ہوتا ہے کہ نہیں. بہرحال ضرورت ہے اور اخلاق اپنانے کے لیے، چاہے وہ بادشاہ ہو، فقیر ہو، امام ہو، خطیب ہو، واعظ ہو، پروفیسر ہو، ایک تاجر ہو، ایک شاعر ہو، ایک ادیب ہو، ایک لکھاڑی انسان ہو، اور ایک غریب ہو یا امیر ہو، وہ چاہے پیر ہو یا فقیر ہو، مرید ہو یا خلیفہ ہو، وہ چاہے تنگ دست ہو یا خوشحال ہو، صاحب اولاد ہو یا بے اولاد ہو، وہ مرد ہو یا زن ہو، وہ شرق میں رہتا ہو یا غرب میں رہتا ہو، وہ سختی مزاج والا ہو یا نرم مزاج والا ہو، وہ جیسا بھی ہو، ہر ایک کے لیے
اللہ تعالیٰ نے ایک ہی نمونہ بنایا ہے اور اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب کے لیے، ہم سب کے لیے مشعل راہ. کسی کا طریقہ کام نہیں آ سکتا، صرف ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ صراط مستقیم ہے، اس پر بھی رسول اللہ ہے. اور دوسرا طریقہ خلق عظیم ہے، وہ بھی طریقہ رسول اللہ کا ہے. اللہ آپ سب کو، اس مرکز کو، اور علامہ صاحب نے جو دعا کے لیے کہا، خدا تعالیٰ جو بچیاں پڑھ رہے ہیں ان کا مستقبل روشن کرے، اور جو استاد پڑھا رہے ہیں اللہ ان کو پڑھانے کی یہ جو توفیق دی، اللہ اس کو اور اضافہ فرما، میری خدمات قبول فرما. اور یہ جو چمکتے دمکتے ستارے اہل علم، اہل سنت کے یہاں بیٹھے ہیں، جن کی وجہ سے محراب و ممبر روشن نظر آ رہے ہیں، خدا ان کے وجود کو قائم رکھے، اور اہل سنت کا یہ خوبصورت وجود بھی اللہ قائم رکھے. آپ کے چہروں کی یہ بہاریں اللہ قائم رکھے، اور آپ کے جسم و جان میں خلق رسول کی خوشبو پیدا کر دے، اور ہمیں اندر باہر سے شریعت مصطفیٰ کا متوالا بنائے. اور اللہ ہماری پیشانیوں میں سجدوں کا نور پیدا فرمائے، اور زبانوں میں اپنی ذکر کی لذت پیدا فرمائے. دل میں اسی کی یاد ہو، روح میں وہی بسا ہو، تن میں اس کی شریعت ہو، اور ہمارے ظاہر پر انوار طریقت ہوں اور باطن پر طہارت کے انوار ہوں. ہر اعتبار سے میں دعا گو ہوں خدا تعالیٰ اس ساری محفل کو، اس مسجد میں آنے والے جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ انتظام و انصرام سنبھالا ہوا ہے، اور وہ تمام مشائخ کی جن کی نسبت سے یہ مرکز قائم ہے، اللہ ان سب کو عظمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.